بھی عطا کرے گا، اور یہ ثواب آپ اس مرحومین کو پہنچانے کا کام کریں گے۔ اگر آپ اتنا کام اس مرحومین یا مرحومہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ کرتا ہے۔ تو آج جس طریقے سے ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کوئی ہمارے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے گا، کوئی آپ کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں جب تک ہم اور آپ زندگی گزاریں گے، دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا، اس کے محبوب کو راضی کر لیا، اللہ کی فرما برداری کر کے دنیا میں زندگی گزارا ہے، جب وہ دنیا چھوڑ کر جائے گا تو اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس کر دیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزارے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں۔ چونکہ ایک شعر تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ گویا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقیں ہیں، ہر مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہر مخلوق چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس سے میرا محبوب راضی ہو جاتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، جسے میرا محبوب اپنا لیتا ہے میں اسے اپنا لیتا ہوں، اور بروز حشر اسی محبوب کے صدقے میں ایسے امتی کا ٹھکانہ اللہ جنت الفردوس کر دیتا ہے۔ تو ہمیں حضور سے محبت کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ جب ہم اور آپ اتنا کریں گے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کرے گا، بہتر کرے گا۔ آج تمام ہی لوگ اکٹھا ہوئے، گویا کہ محفل آئے دن ہوتی ہے، مجلس ہمیشہ سجایا جاتا ہے، پروگرام ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ سال کے 365 دن میں 300 دن ہمارے قصبہ، ہماری بستی میں جشن عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا جاتا ہے، جہاں پر 10 لوگ آتے ہیں، 50 لوگ جمع ہوتے ہیں، 20 لوگ آتے ہیں، آپ آتے ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن آپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں، آپ سن کے چلے جاتے ہیں، آپ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جائیں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کی تعریف بیان کی جاتی ہے، پاک محفل سجایا جاتا ہے، پاک مجلس منایا جاتا ہے، جب مسلمان پاک مجلس میں آ جاتا ہے، پاک ہو کر آ جاتا ہے، جب یہاں تشریف رکھتا ہے، تو اے مسلمانوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز فرشتے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، آپ کو سماعت کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، علماء کرام کو سنتے ہیں، سننے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے اے میرے مالک و مولا، میں فلاں گاؤں میں گیا تھا، فلاں جگہ پر گیا تھا، فلاں قصبہ میں گیا تھا، جہاں پر تیرے اچھے بندے، تیرے سچے بندے، تیرے نیک بندے، تیرے خاص بندے اکٹھا ہو کر تیرے محبوب کی محفل سجائے بیٹھا تھا، تجھے ایک کہہ رہا تھا، تجھے لا شریک کہہ رہا تھا، تجھے ایک مان رہا تھا، تیرے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتے یہ بتا دیا جائے جو پاک محفل میں بیٹھا تھا، جو مجھے ایک کہہ رہا تھا، مجھے لا شریک کہہ رہا تھا، وہ کس لیے آیا تھا، کیا چاہ رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا، کیا خواہش لے کر آیا تھا، کیا ارادہ لے کر آیا تھا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے میرے مالک و مولا، جو تیرے خاص بندے تیرے محبوب کی محفل میں بیٹھا تھا، تمام لوگ کے قلب کے اندر، سینے کے اندر ایک ہی آرزو تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کر دے، جہاں
جہنم سے نجات دے دے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتے کیا اس نے جنت کو دیکھا ہے، کیا اس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی نہ اس نے جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے، لیکن تیرے بندے کا ایمان ہے جو جنت میں جائے گا اس کے لیے آسانی ہوگی، جو جہنم میں جائے گا اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ اسی اعتماد کے ساتھ وہ جنت سے قریب ہو رہا تھا، جہنم سے دور بھاگ رہا تھا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتے تم تمام گواہ بن جاؤ، جتنے لوگ پاک محفل میں آیا تھا میں نے پاک محفل کے صدقے میں تمام کے مقصد میں کامیابی دے دی۔ پتہ یہ چلا